قابل مذمت بات، مگر میں سب سے بڑی جو مجھے دکھ ہوئی ہے، میں بھی ایک پختون ہوں، ہمارے پختونوں کی ایک ہسٹری ہے، اور وہی جو چیف منسٹر، اس کو چیف منسٹر کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اس نے جس طرح میسج دیا پختونوں کے بارے، انتہائی قابل افسوس کہ ان سارے چیزوں کی جو اس کا پلان تھا، اس کا یہ نہیں تھا جو اس نے یہاں لوگوں کو لایا، پھر لوگوں کو اکیلے چھوڑ کر اور خود غائب ہو گیا اور بھاگ گیا۔ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جو لیڈ کرتا ہے وہ فرنٹ پر ہوتا ہے، پھر وہ غائب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو کیا میسج دیا آپ نے؟ وہی پختونوں کے بارے کیا میسج دیا کہ آپ نے لوگوں کو یہاں لایا، ورغلایا، یہاں تک لے اور پھر ان سے غائب ہو گئے، پیچھے ان کو چھوڑ دیا۔ آپ تو ان کو سپیچ کرنا تھا، یا آپ کو تقریر کرنا تھا، آپ کو عمران خان کو واپس لے کے جانا تھا۔ آپ نے ان معصوموں کو یہ بتایا تھا کہ آؤ اسلام آباد پر یلغار کے لیے جا رہا ہے، عمران کو رہا کر کے واپس لائیں گے۔ تو عمران کی رہائی تو کیا کہ آپ خود ہی غائب ہو گئے اور پھر آپ کی پارٹی نے واویلا شروع کر دیا کہ نہیں، وہی اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کو غائب کر دیا گیا، اور وہی فلم اس طرح چلتی رہی پوری آپ کی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ یہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر آخر آپ اچانک ایک وہی جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کردار ایک فلمی ایکٹر سے کم نہیں، اور وہ بھی ویلن کی۔ آپ نے ہمیشہ پچھلے غائب رہے کئی گھنٹے، 12-14 گھنٹے غائب رہے اور سوالات اٹھے، اور پھر آخر میں آپ آ گئے کہ میں تو ایک میٹنگ میں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ کل آپ کی سارا قصہ شروع ہوگا اور آپ خود بھاگ گئے تھے، اور کئی لوگوں سے آپ رابطے میں بھی تھے۔ اس کے باوجود یہ ڈرامہ، شور شرابہ اور یہ کیا کہ ہماری سب سے بڑی بات کہ کوئی دلیر بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری روایات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لائے، ان کو چھوڑ لے کہ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہونے دے۔ ہمیں تو یہاں آنے کا وہی ایک میسج دینا تھا آپ کو یہاں لے کے، اور میں خود چھپ کے یہاں سے بھاگ گئے۔ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا، کون سا آسمان ٹوٹنا تھا؟ آپ کو وہی دلیری سے سارے باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، آپ کو فیس کر لینا چاہیے۔ تو آپ نے جو بھی، میں کہتا ہوں کل جو کچھ کیا ہے، تو آپ نے پختون روایت کی نفی کر دی اور بہت بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اتنی بزدلی کا مظاہرہ، باتیں تو بڑے کرتے ہو، تو پھر اتنی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر لینا چاہیے۔ مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک وہی جو ہمارا بھائی اس انسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے، ہم سارے ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ کئی ہمارے جوان لوگ پولیس کے زخمی بھی ہو گئے، مگر ان کا جو پلان تھا، اصل پلان بہت بڑا پلان تھا، وہ 9 مئی کی طرف پلان تھا، اور وہی 9 مئی والا پلان وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہم اسی طرح جگہوں میں جاتے تو وہی ری ایکشن آئے گی، وہی رد عمل آئے گی، اور اس طرح خون بہے گا، سینکڑوں لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا۔ یہ بھی سیم اس طرح پلان تھا کہ اگر ہم بے گناہ لوگوں کو اندر دفعہ 144 نافذ اسلام آباد فوج نے ٹیک اوور کیا ہے، وہی فوجی دستے اور سب کچھ بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ ان ساری باتوں کی اتنی رکاوٹیں بھی کڑی کر دی ہے۔ اگر ہم اس معصوم پشتونوں کو وہی لے کے جاتے تو کس میسج کے لیے؟ تو آپ کا میسج یہ نہیں تھا، آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ کو یہاں لے کے آئے کوئی چیز واپس لے کے جائیں گے، آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ یہاں آ کے عمران کو واپس نہیں لے کے جا سکتے ان لوگوں کے ساتھ، یا کوئی اور چینج نہیں لا سکتے، مگر آپ کا پلان یہ تھا کہ اتنی ریزسٹنس ہوگی وہ سائڈ سے گولیاں چلیں گے، کسی کو آنے نہیں دے گا۔ آپ کا یہ واضح، آپ کے لیڈر کا، عمران کا یہ واضح پلان تھا، جس طرح 9 مئی میں تھا۔ 9 مئی میں اس کا یہ پلان تھا کہ ہر جگہ جاؤ، اینٹ بجاؤ، اگر کور کمانڈر کے گھر پر جاتے ہو، اگر جیج کے اوپر جاتے ہو، ریڈیو پاکستان پر جاتے ہو، قائد اعظم کی گھر پر جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو تو جاؤ۔ وہی میرا ملاکنڈ ڈویژن سے تعلق ہے، وہی
دیر اسکاؤٹس کے اندر گھس جاتے ہو، وہی اسکولوں کے اندر گھس جاتے ہو، ٹول پلازوں کو جلاتے ہو، تو اس سائڈ سے کوئی ریئیکشن آئے گی، اور اس ریئیکشن کا مقصد ہے کہ اس میں عمران تو نہیں ہوگا، اس کے بیٹے نہیں ہوں گے، اس میں یہ معصوم عوام ہوں گے، ان کی خون بہے گی۔ کل بھی آپ کا وہی پلان تھا کہ اس طرح ہزاروں کی لاشیں گرے، اس طرح انسیڈنٹ ہو جائے، ان کو آنے نہیں دیا جائے گا، اور واپس ہی فائرنگ ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا وہی منصوبہ پورا فلاپ ہوگا، جو انٹی پاکستان منصوبہ تھا۔ آپ سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ اگر ابھی اس اوسی کا کانفرنس ہو رہا ہے، وہی سے اتنے ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، آپ سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کیوں اس لیول پر آیا، اس مقام پر آیا۔ اگر یا ملیشیا کا پرائم منسٹر تھا تو آپ سے وہی بھی ہضم نہیں ہونا ہے، اور آپ تو اتنا حد کر گئے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو اسی طرح کہہ دینا، پاکستانی کہہ دینا کہ آپ نے تو، آپ کے بندوں نے تو کھل کر کہہ دیا کہ ہم انڈین فارن منسٹر کو دعوت دیں گے کہ آؤ اور ہمارے پروٹیسٹ سے ایڈریس کرو، خطاب کرو، کتنی ایجنڈا آپ کے کیا ہے، عزائم آپ کے کیا ہے، اور کیوں ان لوگوں کو اسی طرح استعمال کر رہے ہو۔ انتہائی قابل افسوس۔ میں اس کی جتنی مذمت کی جائے، جتنی اندر سے دیکھا جائے کہ آپ کے کیا پلانز ہے، کیا ایجنڈا ہے، اور وہی جا کر پھر اسمبلی میں اچانک آپ کدھر غائب تھے۔ یہ سوال تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کدھر غائب تھے، اتنے گھنٹے کدھر غائب تھے۔ آپ پورا رات کو غائب ہو کے، اور رات کو اسمبلی میں 10 بجے پھر نمودار ہوئے، تو اگر آپ حساب کتاب لگائے تو 20 گھنٹوں سے زیادہ آپ غائب رہے۔ تو آپ کدھر غائب رہے، اس کا جواب دے دو کہ آپ کدھر تھے، کس کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کیا کر رہے تھے۔ اور کسی جگہ آپ نے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں یہاں آ گیا اور لوگوں کو وہی چھوڑ دیا، اور میں فریش ہونے کے لیے اور چائے پینے کے لیے اور اس کے لیے کے پی ہاؤس میں چلا گیا۔ پھر اپنے لوگوں کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اور وہی جو لوگوں کو جتنے مشکلات اور تکالیف ہوئے، میرا صرف یہ دل کی آواز ہے، جو لوگوں کو تکالیف ہوئے کس کی وجہ سے ہوئے، جس کی وجہ سے ہوئے، تو اس کو ان لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا، اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا، ان سے اس کا حساب، خواہ وہ بزنس کے مد میں کسی کا لاس ہوا ہے، کیا وہی جو بندہ شہید ہوا ہے اس میں بھی یہ لوگ جو لیڈ کر رہے تھے، اصل ذمہ دار مجرمان تو یہ لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اکسا دیا، ان کے خلاف مقدمات بھی ہونے چاہیے، اور ان سے اس خون کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے ان بے گناہ لوگوں کو لایا اور ان کو اس طرح ورغلایا۔ کیا وہی عمران خان کو ساتھ واپس لے کے آئیں گے اور اسلام آباد پر چڑھائی کرے؟ اللہ کے بندو، یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک اسٹیٹ کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، اگر آپ کی اتنی دلیری ہو تو اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اسٹیٹ کو ایک سائڈ پر رکھ کے اگر آپ احتجاج کرتے، پروٹیسٹ کرتے، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھے، تو سرکاری وسائل پر نہیں کرے، یہ جلسے جلوسے ہم نے بھی کیے، کوئی سرکاری اور اس کی وسائل پر نہیں کیا، اپنے ریسورسز سے کیا ہے۔ تو آپ کو اپنے ریسورسز استعمال کر کے وہی اس غریب صوبے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کرنا انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے، اور آپ کو اس کا سسٹم حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس طرح اندھیر نگری مزید نہیں چلے گی کہ آپ کیا اپنی مرضی ہے کہ ایک صوبے کو فیڈریشن سے لڑانے کی یہ اندھیر نگری نہیں چلے گی۔ آپ کی میں کیا باتیں کروں؟ آپ کی وہی پہلے آپ کہتے کہ آپ سارے بات کرتے، آپ سارے آخر میں بات کر دیتے، میں اس کی کیا علی امین صاحب کی کون سی بات کو یاد کروں؟ اگر اس کی پہلی کبھی کہتا ہے کہ افغانستان سے میں خود مذاکرات کروں گا، کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی سے میں خود مذاکرات کروں گا، تو آپ کو تو فیڈریشن سے مانتے ہوئے تو یہ کب تک برداشت ہوگا؟ یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں آپ کو یہ بات، آپ کی سیکوینس وائز آپ پاکستان کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں، پختونوں کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں، کے پی کے کی عوام کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم اس طرح آگے نہیں چلے گا جو آپ کے ذہن میں، اور آپ نے پختونوں کے بھی خلاف اتنا بڑا سازش کیا کہ ان کو بدنام کر دیا کہ پختون دلیر لوگ ہوتے ہیں، وہ مورچے سے بھاگتے نہیں ہے۔ آپ نے تیسرا ٹرمینالوجی نکالی۔